وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور کن کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے۔ تو عزت اللہ نے دی ہے، اللہ دینے والا ہے، حقیقت میں عزت اللہ کی ہے، لیکن اسی رب نے اپنے محبوب کو بھی دی ہے اور محبوب کے ماننے والوں کو بھی دی ہے۔ اب میں ایک دو حدیث سے بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں کتنی عزت ہے مومنین کی۔ میں ان مومنین کی بات نہیں اب کرنے لگا کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرتے اور اللہ کو یاد کرتے، اب میں ان مومنین کی بات کرنے لگا ہوں آمنہ کے لال کی زبان سے جو مریض ہیں یا فوت ہو گئے ہیں یا فوت ہونے کے قریب ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث سے بات ہے، بخاری شریف کے بعد دوسری کتاب اس کا نام ہے مسلم شریف، یہ دوسرے درجے کی کتاب ہے اور فرمان مصطفیٰ ہے، راویہ حضرت ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وفات پا گئے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جب آپ تشریف فرما ہوئے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، قد شقا بصرہ، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، یا شقا بصرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور بند کر کے فرمایا جب روح قبضہ قبض ہو جاتی ہے تو آنکھ اتباع اور پیچھا کرتی ہے، تو بس سنت مصطفیٰ یہ ہوا کہ جب فوتی ہو تو آنکھیں بند کر دی جائیں، کیونکہ اب روح کے پیچھے ہی وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، روح کے جاتے ہوئے آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ جب اتنا سنا فضج ناس من اہلی، تو جو بعض گھر والے تھے وہ چلائے، جب وہ چلائے تو اس وقت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا خیرا، چلانا نہیں، چلانا نہیں، خیر کہنا ہے۔ فقولوا خیرا، یہاں اچھی بات کہنی ہے، مختلف حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ لا تدعو، فرمایا پکارنا نہیں، علی انفسکم، اپنے نفسوں پر، الا بخیر، مگر خیر۔ یہاں بولنا ہے اچھا بولنا ہے، اچھی بات کرنی ہے۔ کیوں؟ ہاں اس لیے کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ کیا آئے ہوئے ہیں؟ آپ بھی بولے نا، ہاں فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک ہے، یہ کوئی میں آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، اللہ کا فضل ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں آمنہ کے لال کی زبان ہے۔ ہم تو قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں حدیث پاک کے الفاظ پڑھوں، تو میں تو آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، فرمایا میں صحابہ جو ادھر کھڑے تھے، میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہاں اچھی بات کہنا بھی اچھی بات ہے، مومنین کے متعلق اچھی ہی بات کہنی چاہیے، اپنے بارے میں، اپنے بھائیوں بہنوں کے بارے میں اچھی بات کہنی چاہیے۔ فرمایا اچھی بات کہو، اور اچھی بات کہنا کیوں؟ کیونکہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، جو تم کہتے ہو اس پر وہ آمین کہتے ہیں۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ، جو تم کہتے ہو عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ، اس پر وہ آمین کہتے ہیں۔ تم نے اگر یہاں بلی باتیں کی تو آمین ہو جائے گی، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی، اور اگر تم نے بری بات کی تو وہ بھی قبول ہو جائے گی، کیونکہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، یہاں قبولیت بہت زیادہ قریب ہو گئی ہے۔ اب یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جب فوت کی ہو تو کیا چلانا چاہیے؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ چلانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ پہلی تعلیم یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے۔ ہمیں اب غور کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، جب ایسا حادثہ ہوتا ہے ہماری اور ہماری ماں بہنوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ مصیبت پہ رکتے ہیں یا لوہا کرتے ہیں؟ تو یہ تو حدیث بتا رہی ہے کہ یہ منع۔ اس وقت کیا کہنا ہے؟ اچھی بات کرنی ہے، اچھی دعا کرنی ہے، خیر کی دعا کرنی ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب بندہ فوت ہو تو فوراً ہی دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے، فوراً ہی۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ دفن ہو، دفن ہونے کے بعد ہی دعا ہے، اس سے پہلے دعا کی تو کہتے ہیں جی یہ دعا کہاں سے آ گئی؟ ہم نے کہا آپ نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، آپ کو پتہ نہیں، دعا پہ بھی قید لگا رہے ہو۔ دعا تو میں نے جنازے میں بھی بتایا تھا کہ زندہ کے لیے بھی ہے، مردہ کے لیے بھی ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے لیے بخشش کی دعا کی جائے، میں بھی چاہتا ہوں
اور یہ تو اللہ کا فضل ہے آمینہ کے لال کے صدقے کہ ہمیں وہ دین ملا ہے کہ زندگی میں بھی ایک دوسرے کے لیے بخشش کی دعا ہے، اور ابھی روح نکلتی ہے تو پھر بھی آمینہ کے لال فوراً دعا فرماتی ہیں۔ اور دعا کا کہتے ہیں کہ میت کو جس چیز کی بہت ضرورت ہے وہ دعا ہے دعا، اپنے لیے بھی آپ اس مقام پر بھی جہاں وہ چلائے ہیں، میرے آقا تو جہاں سمجھ چلانا نہیں یا خیر کی بات کرنی ہے، اور فقولوا خیرا، اپنے لیے بھی یہاں دعائیں خیر کرو، جانے والے کے لیے بھی دعائیں خیر کرو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں فرشتے اترے ہوئے ہیں، تمہارے کہنے پہ فرشتے آمین کہہ دیں گے، کرم ہو جائے گا، فضل ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ دعا کا سلسلہ دیکھو اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہے کہ ابھی فوتگی ہوئی ہے اور وہ فوراً ہی کہہ رہے ہیں دعا کرو۔ صرف یہ نہیں کہا کہ تم ہی دعا کرو، اتنا نہیں، بلکہ اگلی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے، ایک دعا کا حکم بھی دیا اور دوسرا حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ اللہم اغفر، اللہ ام سلمہ کو بخش دے۔ اب یہ حضور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ ہیں، اور حضور چارپائی کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ قبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ چارپائی کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں تو قبر پہ بھی فتوے لگ جاتی، یہاں تو ادھر کی بھی دعا پہ بھی فتوہ لگ جاتا، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چارپائی کے پاس کھڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں کتنے خوش قسمت وہ صحابی ہیں جن کی چارپائی پہ آمینہ کے لال کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں، اے اللہ میرے اس صحابی یعنی ابو سلمہ کو بخش دیں۔ صرف یہاں تک نہیں فرمایا کہ اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، بلکہ فرمایا وَرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، مالک جو ہدایت پا چکے ہیں ان میں ابو سلمہ کا درجہ بلند کر دے، ان کا درجہ بلند کر دے۔ اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں وَخْلُفُوا فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، مالک جو اولاد پیچھے رہ گئی ہے ان کا ان کے بعد بہتر نائب بنا دے، بہتر خلیفہ بنا دے۔ اس کے بعد حضور نے عرض کی وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یا رب العالمین، دوبارہ اے اللہ ہمیں بخش دے اور اسے بھی بخش دے۔ یہ اب پھر دوبارہ بخشش کی دعا رہی ہے، اے رب العالمین۔ اور اس کے بعد حضور کیا کہتے ہیں وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کھلا کر دے۔ یہ ہم اپنی طرف سے دعائیں نہیں کرتے، اس کے پیچھے آمینہ کے لال کی زبان ہے کہ حضور کس طرح دعا کر رہے ہیں وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ۔ اور یہ مسلم شریف صحیح حدیث، اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے۔ کتنی خوش قسمت صحابی ہیں۔ اور اگلا جو جملہ ہے حضور کیا کہتے ہیں، اب کہتے ہیں وَنَوِّرْ لَهُ فِي، اللہ قبر کھلی بھی ہو جائے اور قبر روشن بھی ہو جائے، اس میں نور آ جائے، جنت کی بہار آ جائے۔ اب یہ حدیث پاک یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک بندے کا اپنا عمل ہے جس کی وجہ سے اسے مقام ملنا ہے، جو اخلاص کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، نماز کا بھی ثواب ملنا ہے۔ ایک اس کے بھائی کا عمل ہے، ایک اس کی بہن کا عمل ہے، ایک آپ کی دعا ہے، ایک باپ کی دعا ہے، ایک ماں کی دعا ہے، ایک عزیز و اقربا کی دعا ہے، ایک صالحین کی دعا ہے۔ تو صالحین کی دعا کی وجہ سے بھی اگر بخشش نہیں ہوئی رب کرم فرماتے بخشش فرماتا ہے، اور اگر بخشش ہوئی ہے تو رب ان کی دعا سے اور درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر حضور نے کی دعا کی، اگر وہ بخشے ہوئے صحابی ہے ہی بخشے ہوئے، صحابی ہے ہی جنتی، تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا مطلب؟ حضور نے تعلیم دی ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو چلا گیا اپنے عمل لے کے چلا گیا، تمہاری دعا کوئی فائدہ نہیں دے گی اور تمہاری دعا سے کوئی درجہ بلند نہیں ہوگا، میں قیامت تک کے لیے نصاب دے رہا ہوں، میرا صحابی جنتی ہے، درجوں والا ہے، لیکن درجوں کی انتہا کوئی نہیں۔ اور میں دعا کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب دعا کرو گے اگر اس کی بخشی ہوئی اللہ اور کرم فرمائے گا، درجات کی بھی دعا کرو گے اللہ اس کا درجہ بھی بلند کر دے گا۔ اگر آگے قبر کشادہ ہے تمہاری دعا سے اور کشادہ ہو جائے گی، اگر روشن ہے تو اور روشن ہو جائے گی، اگر نہیں تو تم کرو گے، اجتماع میں کرو گے، خالق کائنات جل وعلا اپنے یاروں کو دیکھتے ہوئے، اپنے پیاروں کو دیکھتے ہوئے، مزید کرم فرماتے ہوئے اس کی قبر کو بھی روشن اور کھلا کر دے گا۔
اب یہاں دیکھو حضور نے قبر کھلا ہونے کی دعا کی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کی دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو قبر کیسے کھلی؟ بے فائدہ دعا کرتی. سوچ سکتے ہو کہ فضول دعا کریں؟ سوچ بھی نہیں سکتے. اور حضور دعا کریں اللہ درجہ بلند کر، تو پتا چلا بعد والوں کے عمل سے اگلوں کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور بعد والوں کے عمل سے قبریں روشن ہو جاتی ہیں. یہ ایسے سلسلے نہیں کیے جاتے، لیکن ہیں مومنین کے لیے. کس کے لیے؟ اب یہاں میں جو بات کرنے لگا ہوں، مجھے بتاؤ کتنے ادھر صحابی بھی ہوں گے؟ ماننے والے تو صحابی تھے، تربیت ان کی تھی. کسی نے کہا یا رسول اللہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے. یہ ہمارے آقا، وہ یہ آپ کے آقا کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں کسی کو نظر نہیں آ رہے، تو نہ کوئی سن رہا ہے، فرشتے آمین کہہ رہی ہیں. تو حضور بتا رہی ہیں کہ فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں اور تمہارے کہنے پہ آمین کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جو علم رب نے یار کو دیا کسی کو دیا نہیں، جو نگاہ یار کو دی کسی کو دی نہیں، جو سماعت اپنے یار کو دی کسی کو دی نہیں. پاس کھڑے ہونے والوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن آمینہ کے راز جانتے ہیں. فرشتے آئے ہوئے بھی ہیں اور فرشتے کہتے کیا ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور یاروں کو بتا بھی رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ ایمان رکھو کہ مومن میت کے بعد فرشتے آتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کیا ایمان والے کی کوئی عزت نہیں؟ اگر عزت نہیں تو یہ کلمے کتنے بھاری ہو گئے ہیں. ایک میت ہے نہ ادھر قید ہے کہ وہ حالی میت، لفظ میت اذا حضرتم المریض ابھی میت، جب تم مریض کے پاس حاضر ہو جاؤ یا تم میت کے پاس حاضر ہو فقولوا خیرا، اچھی بات کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے آتے ہیں، جب تم کہتے ہو تمہارے کہنے پہ آمین کہہ دیتے ہیں. اب مریض میں یہ نہیں ہے کہ مریض متقی پرہیزگار ہو، اور اس میت میں یہ نہیں ہے کہ وہ پرہیزگار ہو، بس مومن ہو، ایمان والا ہو، اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے اور رب کا کرم اس کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مریض ہے جس کے پاس تم آئے ہو اس کے پاس فرشتے آئے ہوئے ہیں. اب تیرے کلمے کا بڑا وزن ہوگا، تو اپنے لیے بھی دعائیں خیر کرنا، صرف میت کے لیے نہ کرنا، صرف مریض کے لیے نہ کرنا، اپنے لیے بھی کرنا. میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، میرے بھائیوں بہنوں کی بھی خیر ہو، اور یہ جو مریض ہے اسے شفا مل جائے، اور یہ جو میت ہے اس کی بخشش ہو جائے، اس پہ کرم ہو جائے. تو جو کہتے ہیں کہ کسی کی عزت نہیں، مار کے مٹی ہو گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں. ہم نے کہا کون سی حدیث پڑھ رہے ہو؟ ہمیں تو مسلم بھی بتا رہی ہے، ہمیں تو مشکات بھی بتا رہی ہے، اور آمنہ کے نام کی زبان بھی بتا رہی ہے. مومن مر جائے تو اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو جہاں داتا اور خواجہ لیٹے ہو، جہاں غوث لیٹے ہو، جہاں رب کے ولی لیٹے ہو، بتاؤ ان کے ہاں کتنی دعائیں قبول ہوگی، ان کے ہاں کتنا کرم ہوگا کہ عام مومن کے ہاں دعا کرنے والے کی دعا قبول ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، اور اس کی بات کی اتنا وزن، اس کی ویلیو ہو جاتی ہے. تو جو خاص مومن ہیں، جو رب کے یار ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور جو محسن ہے میرا رب فرماتا ہے میری رحمت ان کے قریب ہے. اب آپ دیکھیے حضرات محترم، اپنے آپ کو پہچانے کہ ایمان والوں کی کتنی عزت ہے. ایک مریض کا دل جیتنے کے لیے آپ اس کے پاس جاتے ہو، دعا قبول ہو جاتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب تم ان کے پاس جاتے ہو تو جنت میں ہوتے ہو، جنت کے باغ میں ہوتے ہو. حالانکہ وہ مریض ہے لیکن جنت کے باغ میں ہو. اور جب تم مریض کی عیادت کے لیے ارادہ کرتے ہو کہ رب راضی ہو جائے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، ایمانی ہے، تو قاضی صرف ارادہ کر کے ابھی تم چلے ہو، 70,000 فرشتوں کی رب ڈیوٹی لگاتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت دینی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ایمان کتنی بڑی دولت ہے؟ اب بھائی کا دل جیتنا ہے، باپ کا دل جیتنا ہے، ماں کا دل جیتنا ہے نا. اور کیا آپ نے انہیں اسے لاکھ روپیہ دینا ہے؟ آپ نے جا کے حال ہی پوچھنا ہے نا. جب آپ کو دیکھے گا اس کا خون بڑھ جائے گا، اسے سکون ملے گا. آپ کہیں گے خیر ہے، اللہ تجھے لمبی عمر دے گا، صحت والی دے گا، پریشانی ہو نا، وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آپ کی یہ جملے ہمدردی کی بنا پر ہیں، اور جو تیمارداری ہے یہ کس لیے؟ وہ خوش ہو جائے، اس کا دل راضی ہو جائے. رب کو اتنا پسند ہے کہ 70,000 فرشتوں کی تم تو اس 5 منٹ بیٹھو، وہ پورا دن ڈیوٹی لگا دیتا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ اس مومن بندے کے لیے جس نے اپنے بھائی کی تیمارداری کی ہے. تو دعائیں رحمت کرتے رہنا، دعائیں بخشش کرتے رہنا. جو شام کو چلا جائے رب فرماتا صبح تک 70,000 فرشتوں تم نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے.
بتاؤ مومن کی عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ہمیں سمجھنا چاہیے جو رب اتنا پیار کرتا ہے، جو اتنی مہربانی فرماتا ہے، ہمیں اس کی کتنی اطاعت کرنی چاہیے، کتنی فرما برداری کرنی چاہیے۔ آخری بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ والدین کے حوالے سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ اولاد خیال نہیں کرتی اور بڑے بڑے جملے بولتی ہے، اللہ باپ معاف فرمائے، تباہ ہو جاتی ہے۔ باپ کا جو حکم جائز ہے اگر اولاد نہ مانے اسی وقت ہی گناہ گار ہو جاتی، اسی وقت ہی، بعد دفعہ تو جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء مشورہ بھی دیتے ہیں کہ جب سمجھو نا کہ بیٹا نہیں مانتا تو باپ کو چاہیے حکم نہ دے کہ میری رائے ہے، تاکہ بیٹے کو بچا لے۔ وہ اگر نہ جہنمی ہو گیا تو اس کا کیا رہے گا؟ ابھی باپ کا یہ مقام ہے، باقیوں کا کیا مقام ہوگا؟ حدیث پاک کا مفہوم سنیں اور آپ کو پتہ چلے۔ میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ آج ہمارے ہاں بڑی عجیب قسم کی بولیاں ہیں، مومنین کو مومنین سے دور کر رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، اور ہم نے سیکھا ہے نفرت پیدا نہیں کرنی، نفرت دور کرنی ہے، اور انہیں خوشخبری دلانی ہے، اور انہیں خوش کرنا ہے، نفرت والا کام نہیں کرنا۔ اب والدین کے والے سے آپ نے بارہا حدیث پاک سنی کہ بچہ نیکوکار ہو، وہ اپنے والد کو شفقت بڑی نگاہ سے دیکھے، خوشی سے دیکھے، اچھا دیکھے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اسے پورے حج کا، جو حج مقبول ہے، اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح والدہ کو دیکھے، والدہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ والدہ بہت پرہیزگار ہوں، بس والد اور والدہ، اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے باپ ولی ہے اور تمہاری والدہ تمہارے لیے ولیہ ہے۔ تو انہیں عمل نہیں دیکھنا، نہ والد کا نہ والدہ کا، تو انہیں یہی دیکھنا ہے یہ میرے ہاں ولی کا درجہ رکھتے ہیں، جس طرح تیرے ہاں ولی کی قدر ہے یوں ہی تیرے ہاں ماں باپ کی قدر ہونی چاہیے۔ بس ان کا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے، تیرا نہیں۔ تو اس پہ میں آپ کو جو عرض کرنے لگا ہوں، حدیث پاک کا نور دینے لگا ہوں۔ مجھے بتاؤ، جس بچے نے نیکوکار نے ایک دفعہ والد کو دیکھا، اسے حج مقبول کا ثواب ہوا، اور دوسری ماں کو دیکھا، حج مقبول کا ثواب ہوا۔ اس نے دیا کیا ہے؟ اس کو پیسے دیے، مال دیا، بڑی خدمت کی، بہت کچھ کیا، پھر حج مقبول۔ ہو سکتا ہے یہ اتنا پیسہ لگا کے بھی جائے تو حج قبول نہ ہو، عمرہ بھی قبول نہ ہو، لیکن گھر میں ایک مرتبہ دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب کیسے؟ تو آپ کہیں گے بات کوانٹیٹی کی بھی نہیں، تعداد کی بھی نہیں، مال کی بھی نہیں، بات محبت سے دیکھنے کی ہے۔ جب اس نے باپ کو دیکھا نا اس طرح، تو باپ کا خون بڑھ گیا، باپ کا دل خوش ہو گیا، ماں اندر سے راضی ہوئی۔ تو جب ماں باپ اندر سے راضی ہوتے ہیں، رب اتنا راضی ہوتا ہے، رب اتنا مہربان ہوتا ہے کہ فرماتا ہے پورے حج کا قبول ثواب۔ اندازہ لگائیں باپ کا دل جیتنا اللہ کے ہاں کتنا مقام رکھتا ہے، یہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور جس کے ہاں نہ ماں کی کوئی عزت ہے باپ کی، تو وہ کمینہ کیا ہے؟ اسے کیا پتا دین کیا ہے؟ ہم نے پڑھا دین یہ ہے، صوفیہ نے یہاں تک لکھا، اور مخلوق کا دل جیت لے، کیونکہ ان کا دل جیتنا حج اکبر ہے۔ ہم نے کہا عام بندے کا دل جیتنا حج اکبر ہے، تو والدین کے جیتنا کتنا بڑا ہے کہ انہیں ایک مرتبہ دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ہوتا ہے، ان کا دل جیتا ہے، اور 1000 مرتبہ چہرہ بدل بدل کے بھی والدین کو دیکھے گا، ہر بار اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے داد محترم دل جیتو، کوشش کرو ایسے جملے ہوں، ایسے پیارے ہوں کہ ان کا دل خوش ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ آپ کا چہرہ دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، یہ نہ ہو آپ کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل میں کوئی مسئلہ بن جائے، یا صبح کے 6 بجے ہوں اور آپ کے چہرے پہ 12 بجے ہوں، ایسا چہرہ نہیں پسند۔ بچوں کے سامنے بھی چہرہ چمکتا ہو، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے بھی چہرہ چمکتا ہو، اپنے والدین کے سامنے بھی چہرہ چمکتا ہو۔ یہ چمکتا چہرہ ان کے اندر چمک دے گا، اور اللہ عز و جل نور کی چمک آپ کے دل میں دے دے گا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ سے مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اس راہ کا مسافر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب ختم۔